کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو بڑی محافل کرنا، اس میں اپنے لیے برکت ڈھونڈتے تھے کہ جی جو ہم بہت بڑا میلاد محفل کرائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر سال کاروبار بھی پھل پھول رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں سب اسی سے مل رہا ہے. ہاں ہاں، اپنی زندگی گناہوں میں بھی چل رہی ہے اور ان چیزوں میں بھی چل رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچا لیں گی، یہ نسبت کام آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بیوی زہرا سے تقاضا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ تنگ دستوں کو عطا کر دے، مفلسوں کی جھولی خالیوں کو عطا کر دے. تو مجھے لگا یہ اللہ سے مانگنے والی چیز یہ بیوی زہرا سے کیوں مانگی جائے. جب میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا یوٹیوب سے، یوٹیوب ماشاءاللہ جی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں دنیا کی برائی پستی بھی مل رہی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اصلاح بھی بہت. جی بالکل ہے. لیکن دل سے ایک دم اچانک پتہ نہیں کیا بے باکی آئی، میں ان کے بالکل برابر میں کھڑے ہو کے رہا. اب وہ جو نا مجھ سے سوال کرتے ہوئے کتابیں لگے. کبھی بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ کوئی درس دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے درمیان جی وہ اہل حدیث لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب معاملہ آیا کہ جب میں لوگوں کی اصلاح اور چیزوں کی کوشش کرنے لگا نا، تو مجھے اس میں میرا چونکہ رویہ ہے نا وہ بڑا تگڑا اور اسٹرانگ ہے نا، صحیح ہے، تو وہ میں چیزوں پہ تنقید جو ہے نا تنظیم بھی کرنے لگا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام ہے محمد عمران فاروقی. عمران فاروقی بھائی، کدھر سے آئے ہیں؟ میں کراچی سے آیا ہوں. ماشاء اللہ، کراچی سے آئے ہیں؟ جی. کراچی سے پنجاب آئے ہیں؟ جی. کیا کرنے آئے ہیں؟ جی انجینئر صاحب سے ملنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ان کے ہم سمجھیں ان کے بہت بڑے فین ہیں. شخصیت پرست ہم نہیں ہیں، بس یہ کہ یوٹیوب پہ سننا بہت کافی رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سفر کا ایک نیت کی، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب وہ چیز جو ہمیں میسر ہے ہم وہ وہاں سے بھی سنتے ہیں اور الحمدللہ بہت مستفید ہوتے ہیں. لیکن ایک دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے نا ایک شخص کے لیے، جی 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 جی، کہ جس نے ہماری زندگی میں بدلاؤ ڈالا اللہ کی دی توفیق سے، اور اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہمیں ایسے شخص سے تعارف کروایا، اور الحمدللہ آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ میری پوری فیملی جو ہے نا وہ بریلوی سیکٹ کی طرف زیادہ انوالو ہے. مطلب میں کہوں کہ 75% خاندان جو ہے نا بریلوی سیکٹ سے، کچھ لوگ دیوبندیوں سے، اس کے علاوہ وہابی یا اہل حدیث ہماری طرف کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو فیملی تھی، جو آپ کی مطلب ٹپیکل آپ کا اپنا والد والدہ یہ ساری بریلوی تھے. جی. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہوا کہ میری جو اپنی ہسٹری ہے نا، جس طرح سمجھیے کہ میں الحمدللہ اپنا کاروبار کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں. صحیح ہے. تو بڑی محافل کرنا، اس میں اپنے لیے برکت ڈھونڈتے تھے کہ جی جو ہم بہت بڑا میلاد محفل کرائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر سال کاروبار بھی پھل پھول رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں سب اسی سے مل رہا ہے. ہاں ہاں. اچھا اس ہمیشہ اس کو مینجمنٹ کے طور پہ چلایا، کبھی دھیان نہیں دیا. اچھا میں شروع سے بھی سمجھ لیجئے کہ نہ مزارات کا اتنا کوئی قاعدہ جاتا تھا، سیر بھی نہیں کے طور پہ، اور اندر سے یہ آتا تھا کہ دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے. اچھا. اور یہ جو ہمارے ساتھی مانگتے ہیں اور ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں، یہ تو شروع سے ہی دل کے اندر برا محسوس کرتا ہوں. میں اپنی زندگی گناہوں میں بھی چل رہی ہے اور ان چیزوں میں بھی چل رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچا لیں گی، یہ نسبت کام آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک موقع پہ کسی محفل میں، اپنی ہی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس کے اندر وہ اشعار جو تھے نا، وہ کوئی ایک اشعار چاہ کے چپ گیا میرے دماغ میں. اور وہ کیا چپ گیا کہ جی وہ صاحب جو ہے نا، وہ صاحب نعت جو تھے، وہ بیوی زہرا سے تقاضا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ تنگ دستوں کو عطا کر دے، مفلسوں کی جھولی خالیوں کو عطا کر دے. تو مجھے لگا یہ اللہ سے مانگنے والی چیز یہ بیوی زہرا سے کیوں مانگی جائے. اللہ اکبر. بس اس نے میرے دماغ میں ڈرل کی. پھر اس کے بعد کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ مجھے، انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، تو نماز پڑھنے لگتا ہے یا قرآن پڑھنے لگتا ہے. جب قرآن میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار میں جو تلاوت کر رہا ہوں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا، جو اویلیبل تھا، تقریباً صاحب کا اویلیبل تھا، وہ پڑھنا شروع کیا. صحیح ہے. اس کے اندر میرے عقائد کی کافی اصلاح ہوئی. وہ سال میرا پڑھنا ایسا ہوا کہ میں نے اگلے سال محفل میلاد کرنا بالکل بند کی. میرے جو ساتھی، جو دوست، جو رفقا تھے، جو کہ میرے ساتھ چلتے تھے بڑے پیمانے پہ، آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا ان میں دوریاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم بگڑ گئے ہو، تمہارے والد صاحب جب حیات تھے تم بہت بڑی محفلیں کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا، کنجوسی کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. میں کہتا ہوں جی میں نے اتنا ہی کھانا غریبوں میں کھلا دینا. یہ چیزیں کر کے یہاں پہ اگر میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جو مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی، میں دوسروں کو کیسے سناؤں. تو وہ چیز نے مجھے روکا. پھر میں جب قرآن پڑھتے گیا تو میرے عقائد کی درستگی ہوتی گئی، اور ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے کہ یوٹیوب پہ میں کسی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا تھا.
ان لوگوں سے سیکھتا تھا چیزیں. میں نے الحمدللہ داڑھی رکھی. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کے بیانات سن کے میں نے سنت داڑھی رکھی. صحیح ہے. انجینئر صاحب کو جو ہے نا اس معاملے پہ آیا کہ میں نے تمام مساجد میں پہلے بھی نماز پڑھتا تھا. میری فیملی میں اتنا کوئی زور نہیں تھا کہ آپ نے فلاں مسجد جانا ہے, اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. لیکن میں نے جو ہے اہل حدیث میں دیکھا کہ وہ رفع دین کرے. میں کہتا ہوں یہ فرق کیوں ہے؟ وہ فرق کو تلاش کرنے میں نا تو وہ نا اس کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو رفع دین کہتے ہیں. اچھا. اس کا یہ جو 2 ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کو رفع دین کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن میں نے جب پوچھا کہ یہ رفع دین ہے تو میں نے کہا یہ نماز میں فرق کیوں ہے؟ یہ دل میں سوال دل میں ہوتے گئے. جب میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا یوٹیوب سے, یوٹیوب ماشاءاللہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں دنیا کی برائی پستی بھی مل رہی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اصلاح بھی بہت. جی بالکل ہے. تو وہاں سے ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف ایسا ہوا کہ کوئی ویڈیو کا تھمبنیل سامنے آیا, کوئی ایسا ٹاپک آیا رفع دین کا آئے گا, میں سرچ کر رہا تھا دوسروں کو. اب میں نے سنا تو یہ مجھے بالکل میرے وہ پہلا تعارف تھا انجینئر کا. وہ پہلا تعارف تھا. وہ مجھے نا شخص کی باتیں نا مجھے لگی یہ میرا ہی مزاج ہے. یہ میں جو نا جیسے شخصیت میں ہوں, جیسے میں لوگوں سے بڑا بولڈ ہو کے بات کرتا ہوں, یہ شخص میں بھی وہ چیز ہے. اب ان کی چیزوں کی میں نے جو بھی حدیث نمبر دیتے نکالا. اسلام 360 کا تعارف ہو گیا تھا, وہ اس میں سرچ کیا. کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے گھر میں شیلفوں میں نہیں تھی. اسلام 360 ہے تو کتابیں ہیں نا سر. اس میں ان کتابوں میں وہ چیز سرچ کی. اچھا اس میں سرچ کرنے میں ایسا ہوا کہ میں لوگوں کے سوال کے جواب دینے لگا. اچھا اپنی زندگی میں ایک چیز یہ کی کہ جی آیات جتنی بھی ہے نا قرآن کی وہ لوگوں سے واٹس ایپ پہ, اسٹیٹس پہ, فیس بک پہ شیئر کرنا شروع کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو بھلے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو یہ چیز اپنی زندگی کا حصہ بنا ماشاء اللہ 4-5 سال سے لوگ بہت فالو کرتے ہیں, مجھ سے سوال کرتے ہیں. میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کوئی عالم ہوں, لیکن اللہ نے میری اتنی اصلاح کی ہے کہ میں ماشاءاللہ اپنے بچوں سمیت فجر سے لے کے عشاء کی نمازیں جماعت سے پڑھتا ہوں. الحمدللہ. رفع دین شروع اس طرح سے ہوا کہ اس چیز کو اسٹڈی کر کے کنونس ہو گیا. اس کے خلاف جو دلائل تھے نا وہ اتنے مضبوط نہیں تھے, مجھے وہ بالکل انہوں نے تسلی نہیں کی. اب مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا کہ میں نے رفع دین شروع کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. کیونکہ جن مساجد میرا جن سے تعلق ہے میں وہاں, اب میں نے شروع کر دی ہمت کر کے. پھر میرا دل ٹوٹا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کہیں گے. پھر 1-2 دن چھوڑا, پھر دوبارہ رفع دین شروع کیا. پھر مسجد کے امام اور جن لوگوں سے اچھی تھی ان کے سامنے میں چھپ کے کرتا تھا, یعنی کہ وہ ان سے الگ جگہ چھپ کے کرتا تھا. لیکن دل سے ایک دم اچانک پتہ نہیں کیا بے باکی آئی, میں ان کے بالکل برابر میں کھڑے ہو کے رفع دین. اب وہ جو نا مجھ سے سوال کرتے ہوئے کتابیں لگے. کبھی بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ کوئی درس دے رہے تھے تو کہتے ہیں ہمارے درمیان جی وہ اہل حدیث لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اکیلے میں بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ مجھے ہی پکار رہے تھے اہل حدیث کے نام سے. کہہ رہے ہیں یار وہ دراصل آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس طرح سے پڑھتا ہوں جس طرح سے ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے نماز, اور جو ہمارا قرآن اور جو ہماری احادیث مبارکہ ہمیں جو جس طرح درس دے رہی ہے ہمیں اس طرح سے چلنا چاہیے. تو بس یہ چیز تھی رفع دین سے نماز. اب الحمدللہ جہاں موقع لگتا ہے جماعت سے ہی نماز کرتا ہوں. اپنے گھر میں نماز اور مسجد کی نکل جائے تو اپنے بچوں سمیت, اپنے بیوی بچوں سمیت, اپنی والدہ سمیت جماعت کرا کے نماز پڑھتا ہوں. زبردست. بہت اچھی اصلاح. اور متواتر جو ہے نا ویڈیوز جب موقع لگتا ہے بہت ساری چیزوں کی جو معلومات نہیں تھی وہ ہوئی ہیں اس پلیٹ فارم سے. میں بہت شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں. میں آیا اس لیے تھا کہ انجینئر صاحب کے گلے لگوں گا, ان کو اس کی مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول کرے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ وہ کوئی جنتی ہے یا جہنمی ہے. صحیح بات. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. انجینئر صاحب کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. زبردست. اچھا آپ نے بتا دیا, انجینئر صاحب کا تعارف بھی ہو گیا, عقائد بھی کلیئر ہو گئے. جب آپ نے یہ وہ عقائد اڈاپٹ کیے, یہ تو آپ نے بڑا سمپل سا بتا دیا نا, وہ پھر فیملی میں خالی ایک مسجد ہی تو نہیں ہوتی نا, ریلیٹیوز ہوتے ہیں, قریبی دوست, محفلیں ہو رہی تھی, وہ کدھر گئے, ان سب کے جو رویے تھے, جو بیہیویئر سب کے دیکھے چینج ہوئے, آپ کے ساتھ کیسے رہے, یہ بھی تو بریف کریں کیونکہ دیکھنے والے جو ہے نا ان کو بھی حوصلہ مل رہا ہوتا ہے کیسے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے. سر آپ واقعہ عرصہ شیئر کر سکتے ہیں. ایریا میں شاپ پہ جاتے ہیں, وہ سوال کرتا ہے شاپ کیپر, یار ابراہیم بھائی نماز آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ رفع دین کر رہے ہیں. میں نے کہا جی سنت طریقہ ہے نماز کا. آپ نے مجھ سے جو سوال کرنا ہے میں پوری اسٹڈی کر کے آیا ہوں. اب جو ہے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال اس کا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب معاملہ آیا کہ جب میں لوگوں کی اصلاح اور چیزوں کی کوشش کرنے لگا نا تو مجھے اس میں میرا چونکہ رویہ ہے نا وہ بڑا تگڑا اور اسٹرانگ ہے نا. صحیح ہے. تو وہ میں چیزوں پہ تنقید جو ہے نا تنزن بھی کرنے لگا. اس سے میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس طنز کی وجہ سے وقت کے ساتھ میری اصلاح ہوئی کہ ہمیں طنز کے ساتھ کسی کو نہیں سمجھانا, احسن طریقے سے پیار سے اپنی چیزوں کو رکھیں سامنے. آپ کی حجت تمام ہو جاتی ہے, آپ نے ایک چیز بتا دی,
آپ کا کام ختم ہے. اب آپ نے اس کو ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ بھائی رفیدین کرو یار اس طرح سے نمازیں پڑھو. آپ نے کسی کو نماز کے لیے کہہ دیا, اب گھسیٹ کے لے کے جانا آپ کا کام نہیں ہے. وہ توفیق اللہ تعالیٰ دے گا, وہ ہدایت اللہ نے دے دی ہے. تو میرے جو دوست مجھ سے کھچاؤ رکھنے لگے, پھر جب میں نے ایسا عمل شروع کیا نا کہ ان کو دعوت پہ بلانا, ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کی تکالیف میں, ان کی موت زندگی میں کھڑے ہونا, وہ کہتے تھے یار یہ اس بندے کو تو ہم اپنے سے دور کر رہے ہیں, اپنی محافل میں بلاتے نہیں ہیں. اچھا, اب وہ جب مجھے بلا لیتے تو میں اس میں منع نہیں کرتا. جیسے محفل میلاد ہو رہی ہے, میں جا کے بیٹھا ہوں, صحیح ہے, جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے میرے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, درود شریف کا موقع آتا ہے درود شریف پڑھتا ہوں. لیکن جس جگہ پہ مجھے لگتا ہے یہ چیز نہیں ہے تو میں وہاں پہ اپنے آواز کو بند کر لیتا ہوں. میں اس چیز پہ دھیان نہیں دیتا کہ جو چیز ہے میرے معیار کے مطابق نہیں. لیکن میں نے وہاں جانا بند نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا, میں نے کہا جی وہاں بیٹھوں گا اسی طرح جی تعلق رکھنا چاہیے, اور پھر وہی لوگ آہستہ آہستہ قریب ہوتے گئے. اور مجھے میرے مطلب ہم کہیں سفر کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ان ساتھیوں کے ساتھ, وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, میں اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بس میرے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے مجھے اس طریقے پہ دیکھ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ جستجو تو شروع ہو رہا, ان کو پتہ چلے نا ہمارا دوست پاگل کیوں ہو گیا ہے, کیا ہوا کیا. صحیح ہوگا, زبردست جی. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کی فیملی جو ہے ان کا کیا, ان کو بھی دین کے معاملات کلیئر کر دیے؟ الحمدللہ میں اس وقت اپنے گھر کا سربراہ ہوں. میرے والد صاحب انتقال کر, میری والدہ حیات ہیں, وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں, اور میری بیوی, میرے 2 بچے ہیں. تقریباً ایک بچہ ماشاءاللہ 18 سال سے زیادہ کا ہے ماشاءاللہ, اور دوسرا 11 سال کا. یہ ماشاءاللہ میں گھر میں یہاں پہ آ جایا ہوں, وہ فجر پڑھنے بھی جا رہے ہیں مسجد, وہ ظہر میں عشاء تک وہ اپنی جماعت سے نماز. لوگ دیکھتے ہیں یار تم نہیں تھے, تمہارا بچہ مسجد میں نظر آ رہا ہے. میں نے کہا اس سے میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے. باقی رہ گیا آپ کا سوال کہ جی فیملی میں, تو اپنی وائف کو چونکہ بہت عرصہ لگا, پھر میں نے اپنی وائف کو اس چیز پہ لایا. میرا بچہ جو ہے نا ایک دیوبند مسلک مدرسے میں حفظ کر رہا ہے, بیٹی حافظ القرآن ہے ماشاءاللہ, 17 سال کی ہے. بیٹا جو 11 سال کا وہ حفظ میں ہے. وہ جو مسجد میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے نا, تو وہاں پہ میں نے ان کے امام صاحب سے کہا, میں نے کہا سر میرے گھر میں یہ طریقہ کار ہے, یہ آپ بچے کو منع نہ کیجیے گا. میں نے اس کو رفیدین کا کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی عمر 11 سال سے اوپر ہو گئی نا. پڑھتا ہوں وہ ماشاءاللہ 5-6 سال کی عمر سے رہا ہے, لیکن میں نے کہا میں نے اس کو جو ہے نا اس پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہتے ہیں بھائی وہ باقی بچوں سے کوئی بحث اور ضد تو نہیں کرے گا. میں نے کہا نہیں ایسی کچھ نہیں کرے گا. تو ماشاءاللہ بچے, چھوٹے بچے نے بھی الحمدللہ شروع کر دیا, میری وائف میری بیٹی نے بھی شروع کر دیا. وہ گھر میں نماز پڑھی ہوتی ہیں, رفیدین سے پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. صحیح, تو ان کو بھی اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم تک دین جو ہے نا صحیح طریقے سے پہنچنا شروع ہوئی. ہم پہ اللہ کا بہت کرم ہوا, بہت انعام ہوا ہے. چلو جی, فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی الحمدللہ فرسٹ ٹائم آئے. ٹھیک ہو گیا, چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, کیونکہ یہ سفر تو آپ نے اللہ کی محبت کے لیے طے کیا نا. اور آج آپ کی انجینئر صاحب سے, استاد محترم سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھے تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.